ایک عظیم بزرگ ہیں، وہ بڑے غریب تھے، ان کی ایک عادت کریمہ تھی، ان کی ایک مبارک عادت تھی کہ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، جب گھر سے نکلتے تو درود پڑھتے ہوئے، بولے آپ کی آواز لوگ سنیں گے تو شاید آپ کے قریب آ جائیں گے، جب وہ گھر سے نکلتے تو درود پڑھتے ہوئے نکلتے، وہ کپڑے کا ان کا کاروبار تھا، جب کپڑے کو ناپتے نا میٹر میں تب بھی حضور پر درود پڑھتے رہتے، اور جب پیسوں کے لین دین کا معاملہ آتا تو حضور پر درود پڑھتے تھے، پھٹ کر واپس کرتے تو حضور پر، زور سے بولو، حضور پر درود پڑھتے تھے، بھوکے پیٹ بھی سونے کی نوبت آئی تب بھی درود پڑھا، پیٹ بھر گیا تب بھی سونے کی نوبت آئی حضور پر تب بھی درود پڑھا، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں سو گیا، غریب تھے، جھوپڑی میں رہتے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں سو گیا، میرے خواب میں حضور تشریف لائے، بولے بولے بولے، کیا آپ نے دعا نہیں مانگی کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں، زور سے بولو چراغاں۔ وہ درویش کہتا ہے، وہ کپڑا تاجر، وہ فروش کہتا ہے جو کپڑا بیچتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے، سبحان اللہ، میری جھونپڑی میں حضور تشریف لائے، میرے بوسیدہ آشیانے میں حضور نے قدم رکھا، اب حضور کا کرم دیکھو، وہ کہتا ہے حضور نے جب کرم فرمایا تو حضور نے میرے قریب آ کر کے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا۔ یہ عاشقوں کی محفل ہے اور یہ دیوانوں کی محفل ہے، سنیں اس کیفیت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا، یوں پکڑا، اسکرین دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو یوں پکڑا تو پکڑ کے حضور نے کیا کہا، دل کہے تو سبحان اللہ کہیے، دل تو کہتا ہی ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے، ہم نفس کی بات زیادہ مانتے ہیں، دعا کرو دل سے آواز آنے لگے سبحان اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں حضور نے میرے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کے ارشاد فرمایا، اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے، آئے ہائے سبحان اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں۔ وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے ارشاد فرمایا، اے میرے عاشق، تو جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑتا ہے میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، کہا میرے گندے ہونٹ اور دنیا کی یہ آلودہ ہواؤں میں رہنے والے ہونٹ اور حضور کے نوری ہونٹ، حضور کے وہ ہونٹ جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہونٹ تو کتنے پیارے تھے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ذرا بڑے بھائی قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں سب لوگ، اور قریب آ جائیں، ادھر انتظامیہ کو چھوڑ دیں، سب قریب آ جائیں۔ محترم سلمان رضا صاحب سے گزارش ہے اور تمام نعت خانوں سے، شعراء کرام سے، وہ ممبر شریف کے پاکیزہ مبارک پشت پر جو راتیں گزارتے ہیں، آج اسی ممبر کا صدقہ ہے کہ اس فرش والی زمین پر بیٹھ کے عرش پر بیٹھنے کا مزہ لیں انشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا وہ تمامی نعت خواہ حضرات تشریف لائیں، اعجاز بھائی سے گزارش ہے کہ سب کو ممبر شریف کی پاکیزہ برکتوں سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج سرکار کے دربار میں جارو کش کے درمیان بیٹھیں اور غلامانہ خراج پیش کریں۔ اٹھیں بھائی، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، تھوڑا سا اچھا لگے گا انشاءاللہ، وہاں سے اٹھ کر قریب آ جائیں، بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے، اور ترتیب سے حضور کی مجلس میں بیٹھا جاتا ہے تاکہ حضور ہمارے گھروں کی بے ترتیبی کو بے ترتیب نہ ہونے دیں۔ حضور کرم فرمائے تو ترتیب سے ہمارے گھر کی در و بام کی صورت نظر آ جائے۔ بہت بہت شکریہ، آ جائیں، اور بھی قریب بیٹھیں، جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دور پہ، وہ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ جب کمیٹی نے، آپ انتظامیہ نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے، کارپٹ کیا بلکہ اپنا دل بچھا دیا ہے، تو آپ کو چاہیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر یہ کام تنظیم نہ کرے، کمیٹی نہ کرے تو آپ شکایت کریں گے۔ دیکھیں کتنے لاکھ روپے کا یہ ماربل والا کام ابھی 6 مہینے کے درمیان ہوا، صرف آپ حضرات کے آرام کے لیے اور اس مبارک عرس میں آنے والے عاشقوں کو سہولت دینے کے لیے اپنے خون و جگر کا استعمال تنظیم کرتی ہے، آپ فائدہ اٹھائیں۔ سنیں اس بات پر پیاری بات کو اور یاد کریں، اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیں حضور کے عاشقوں کی داستان۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور کے ہونٹوں کو دیکھا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں۔ آنکھیں تو موبائل کے اسکرین کو دیکھتے دیکھتے اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ حضور خواب میں کیسے آئیں گے۔
اب آنکھیں عریانی چہروں کو دیکھنا چاہتی ہیں، اسی لیے حضور کو دیکھنے کی تمنا دل سے نکال دینی چاہیے۔ جب دل پاک ہوگا تبھی تو حضور آئیں گے، جب آنکھیں پاک ہوگی تبھی تو حضور آئیں گے۔ حضور کو ہم نے دیکھا نہیں، حضور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ درویش کپڑا بیچنے والا کہتا ہے کہ جب حضور نے میرے بازوؤں کو پکڑا نا، حضور نے میرے بازوؤں کو پکڑا، میں تو کانپنے لگا۔ میں نے کہا حضور میرے ہونٹوں کو کیوں چومتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تو انہی ہونٹوں سے مجھ پر، سب کی آواز نہیں آئی، انہی ہونٹوں سے مجھ پر، زور سے بولے، انہی ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑھتے ہو۔ تبو قصافہ کہتے ہیں حضور میرے ہونٹ صاف نہیں ہیں، میں گندا دنیا دار آدمی ہوں، دنیا کے کلائمیٹ میں میرے ہونٹوں کو نشو نما ہوئی ہے، پرورش ہوئی ہے، حضور مجھے معاف کر دے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا نا نا نا، مجھے تیرا عشق قبول ہے، مجھے تیری یادیں مجھے میرے دل میں ہیں، اور تو مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ حضور فرمایا تیرے ہونٹوں کو میں چوموں گا ضرور۔ ابو قصافہ کہتے ہیں حضور نے میرے بازوؤں کو کس کے پکڑا، اور مجھے لگا کہ اب حضور میرے ہونٹوں کو چوم لیں گے۔ جیسے میرے ہونٹ حضور کے نوری ہونٹ کے قریب پہنچے، ابو قصافہ کہتے ہیں میں نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ کہتے جب حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ جب میں جاگ گیا تو کیا دیکھا؟ سویا تھا اپنی جھوپڑی میں، لیکن اب میری پوری جھوپڑی مہک رہی ہے، میرے گھر کے چھپر مہک رہے ہیں، میرا ٹوٹا ہوا آشیانہ مہک رہا ہے۔ ابو قصافہ کہتے میں تڑپ گیا، فجر کی نماز پڑھی اور کپڑے کا گٹھر اٹھایا، اور پھر جب سفر پہ نکلا درود پڑھتے ہوئے، محلے کے لوگوں نے مجھے دوڑا کے پکڑا، ابو قصافہ کدھر جا رہا ہے؟ ٹھہر۔ بولے میں رک گیا۔ وہ جب ٹھہر گیا تو میرے پاس آئے، بولے ابو قصافہ غریب انسان کہیں کا، تیرے پاس کپڑے بڑے خراب رہتے ہیں، تیرے پاس رہنے کے لیے قاعدے کا گھر نہیں ہے، تیرے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، یہ بتا اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا ہے؟ تو ابو قصافہ بولے کون سا عطر؟ لوگوں نے کہا وہ خوشبو جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ ابو قصافہ زمین پر بیٹھ کے رونے لگے، بولے اے میرے محلے والوں، جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ خوشبو میرے بدن کی نہیں، حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ بولے تجھے یہ نعمت کیسے ملی؟ بولے حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے، حضور سے محبت کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر بدن مہکتا ہے تو نسلیں مہکتی ہیں، نسلیں مہکتی ہیں تو کردار مہکتا ہے۔ انہی مہکنے والی ذات میں اس عظیم الشان شیخ کے عرس میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ تقریباً 2 سال کے بعد ہم سب یہاں پر حاضر ہیں۔ جو اس سے پہلے حاضر نہ ہو پائے وہ بھی ہندوستان کے قانون کا احترام کرتے رہے۔ آج اپنی اس مبارک آستانِ نور پر اپنی بپتا کو، اپنے عریضے کو سرکار کے دربار میں رکھیں، ہر طرف نظر دوڑائیں، کیا ہندو کیا مسلمان جو اس کیمپس سے باہر رہتا ہے روتا ہوا رہتا ہے، لیکن جب اندر آتا ہے تو وہ بھی ہنستا ہے، اس کی تقدیر بھی ہنسنے لگتی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ سرکار مستان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مبارک وادی نور میں ایک شب کے کچھ حصے گزارنا، بڑی قادر الکلام آوازیں نعت پڑھنے کے لیے اور خطاب کرنے کے لیے موجود ہیں، ان سے ملاقات کریں گے۔ میں نے سلمان رضا صاحب کا نام لیا تھا اور گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائے ہیں صرف ایک کلام کے لیے، ان سے مخاطب۔ اس کے بعد محترم امیر حمزہ صاحب قبلہ بستوی، جناب غلام نور مجسم صاحب قبلہ اناوی، جناب طفیل شمسی غازی پوری، جناب نور العین صاحب قبلہ بریلی شریف سے گزارش ہے جتنی جلد ہو سکے اس مبارک آستان فلک کی دہلیز پر اپنے سر کو خم کریں۔ ثنا خوان رسول جناب محترم سلمان رضا صاحب۔